سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں تو اس سے پہلے انہوں نے بڑا شاندار وقت گزارا. زندگی کی زیب و آرائش، اسباب وسائل کی وسعت تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو یہ نہیں دیکھا کہ میرا مال، میرے اسباب وسائل بہت زیادہ ہیں، نہیں، یہ دیکھا کہ ایک باوفا بیوی اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اپنی دولت کو آپ نے اسلام کے قدموں میں نشاور کر دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا سعادت سمجھتی تھی. جب یہ نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی تقریباً، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر جو ہے اس وقت تقریباً 40 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ، یہ نکاح شاندار وقت کے ساتھ گزرتا ہے. 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے گزرتے ہیں. ہم میں سے تو بہت سے افراد ایسے ہیں کہ اگر کسی خاتون سے شادی ہو اور وہ عمر میں بڑی ہو تو ساری زندگی ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی. ذہنی اور قلبی میلان شاندار تھا، بہترین وقت تھا، اور بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. اس کا اظہار اس موقع پر بھی ہوتا ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی پرچھائیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوا جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اللہ نے فطرتاً خوبیاں رکھی تھیں، اور معاشرے کے اندر جو نادانی، جہالت، قباحتیں تھیں، بے رہ روی کی کیفیات تھیں، شرک و ضلالت تھی، وہ ساری باتیں آپ علیہ السلام کے مزاج کے ہم آہنگ نہیں تھیں. تو آپ علیہ السلام اس معاشرے سے کچھ الگ ہوتے چلے گئے. صحیح بخاری میں آتا ہے یہ تنہائی پسند ہو گئے. یہی تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً رمضان کا مہینہ غار حرا میں گزارتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ساتھ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ توشہ لے کے جاتی. وہ الگ دور رہتی ہیں، پھر وہاں پر کچھ وقت بتا کر گھر آ جاتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، پھر کچھ توشہ لے کر، زادے راہ لے کر، پھر پورا مہینہ وہاں پر گزارتے. پھر وہ وقت آ گیا جب جبریل علیہ السلام آ گئے، پہلی وحی نازل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، وہ آنے والا آیا. آپ علیہ السلام کو کہا اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر بھینچا، دبایا، مجھے چھوڑا. اقرأ، پڑھیے. آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے. کہا جبریل علیہ السلام نے مجھے پھر پکڑا، پھر پکڑ کے دبایا مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھے پکڑ کے دبایا، پھر مجھے کہا اقرأ، پڑھیے. آپ علیہ السلام نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں نے کسی کے سامنے دانو ادب طے نہیں کیے، کسی کے سامنے شاگردی میں بیٹھا ہی نہیں، کہ اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو کسی کا شاگرد بنایا ہی نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا. کہا جبریل علیہ السلام نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ میرے جسم کی طاقت کو نچوڑ کے رکھ دیا، چھوڑا. کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ پہلی وحی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر میں تشریف لاتے. خوف طاری تھا، پیشانی پر پسینے کے قطرات تھے. گھر میں آئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سرتاج کو دیکھا، خوف، ہاتھوں ہاتھ لیا. آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو دیکھ کے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھ پر چادر کو اڑا دو، مجھ پر کمبل کو اڑا دو،
آج میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، خاوند خوف زدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اس موقع پر کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آپ علیہ السلام کی 15 سالہ رفاقت بولتی ہے وہاں پر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو 15 سالہ وقت گزارا، اب اس کا اظہار ہوتا ہے۔ سیدہ کیا کہتی ہیں؟ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے آپ جیسے اعلیٰ خوبیوں والے انسانوں کو اللہ ایسے ہی ظاہر نہیں کرتا ہے۔ بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، جو خود کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کے کھلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کوئی حق کی راہ پہ چل رہا ہو، اس کی راہ میں صعوبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا عظیم المرتبت، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گواہی دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بندہ ہر بندے کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔